تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج اپنی جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، جیسا کہ آپ پچھلے 4-5 سیشن سے اس کو جانتے ہیں، ایبسٹریکٹنگ کا ٹاپک ہے. اور ہم اس پر آج ہمارا اس سے اگلا جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا وچ واز آرڈرز آف ایبسٹریکشن، اس سے آگے چلیں گے. جو یہ ہم چیزیں کر چکے ہیں اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واٹ از ایبسٹریکٹنگ، ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی ہیں کانشیس اور انکانشیس ایبسٹریکٹنگ کی. یہ دیکھا ہے کہ انسان کیوں ایبسٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ آرڈرز آف ایبسٹریکشن کیا ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ٹائپس آف ایبسٹریکشن کیا ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ اس سے ہماری زندگی پہ فرق کیا پڑتا ہے، اور پھر اس کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے. واٹ کین وی ڈو ٹو، اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو انڈو کرنے کے لیے اب کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں کانشیس ہو سکتی ہیں. So today what we are going to do is we will see کہ why do humans abstract differently. ہم آج اس کو دیکھیں گے. ایک ماڈل ہے انسان کا، انسان کا ماڈل ہے. انسان کے بارے میں آپ نے ایرسٹاٹل کا ماڈل یا اور ماڈلز ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ انسان کیا ہے. یہ ماڈل جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی یہ نہیں بتاتا کہ انسان کیا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کیا کیا کرتا ہے اینڈ ہاؤ اٹ گیٹس افیکٹڈ. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے میں یہ شروع میں واضح کر دوں گی کہ دس واز بیسیکلی این آئیڈیا coined by Alfred Korzybski in his 1930s. اور اسی کو پھر ڈیولپ کیا ان کے بعد شاگردوں نے. اس میں سیموئل بوائے کا زیادہ بڑا نام آتا. میں اس کو آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت بریفلی سمجھ لیں. اس کے بعد جو سیکنڈلی جو بھی کچھ کوشچنز رہ جائیں گے اس کو ہم وی ول بی ٹیکنگ دیم اپ ان کوسچن آنسر سیشن. ظاہر ہے کہ انسان جیسے جب وجود میں آتا ہے تو وہ ایک انوائرمنٹ ہے جس میں وجود میں آتا ہے. اس انوائرمنٹ میں وٹ ایور کمز ان ٹو ایگزسٹنس، اس کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو اس کے 4 ایسپیکٹ ہیں جو اس کی پیدائش کے وقت کی اس کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 از کہ وہ ایک الیکٹرو کیمیکل ایگزسٹنس ہے، وہ ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے. اس معاملے میں وہ یونیک ہے. میری الیکٹرو کیمیکل ایگزسٹنس مثال کے طور پر ڈی این اے، آر این اے، اس طرح کی چیزیں، جینز، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، فرام دوز کمپیئرڈ دوز who were sitting over here, for instance those sitting in the environment، جو موجود لوگ ہیں ان سے یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے اندر کچھ پروسیسز چل رہے ہیں وہ لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں. میرے اندر کچھ کیمیکلز ہیں، کچھ آل دیز جس کو آپ انسان کا دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم الیکٹرو کیمیکل ایگزسٹنس کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم ایک ایگزسٹنس کا ایسپیکٹ کیا ہے. دوسرا ایگزسٹنس کا ایسپیکٹ وہ ہے جو کہ دوسرے جانداروں بھی ہے. جو پہلا ہے وہ اصل میں ہر چیز میں ہی ہے تقریباً، سوائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ، ایوری تھنگ اراؤنڈ یو، اس کے اندر اس کا الیکٹرو کیمیکل ایسپیکٹ ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے جو کہ انسانوں کو پلانٹس سے منفرد کر دیتی ہے، وہ ہے اس کا سیلف موونگ ایسپیکٹ. یہ within a few weeks after conception انسان کے اندر موومنٹ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، وہ خود موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی کی ایکسٹینشن میں پھر اس نے موومنٹ کے انسٹرومنٹس ایجاد کیے. ہم بڑی بڑی پہاڑیاں موو کر دیتے ہیں. ہم معاملات جو ہے اس کو اب اپنی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس سے بہت بڑھا دیتے ہیں. یہ ایسپیکٹ انسان کا جو ہے اس کو ہم موومنٹ کے ایسپیکٹ سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر 3 اس کی وہ چیز ہے جس کو ہم فیلنگز کہتے ہیں. فیلنگز ہیں، موٹیوز ہیں. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ پھر پرپزز بناتا ہے. اب یہ خاص انسانی چیزیں وجود میں آنے لگ پڑی ہیں. اس کا الیکٹرو کیمیکل ایسپیکٹ تقریباً زندگی کی دنیا میں موجود ہر چیز سے ایک جیسا ہے. اس کا سیلف موونگ ایسپیکٹ تمام جانوروں جیسا ہے. اس کا فیلنگز، اس کے موٹیو، اس کے پرپزز، یہ جو ہیں یہ وہ اپنے اندر ایز گروز، تو اپنے اندر جیسے جیسے اس کی کانشیسنیس ڈیولپ ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا جاتا ہے. اور اس کا چوتھا ایسپیکٹ وہ ہے جس کو تھنکنگ اینڈ سمبلائزنگ کہتے ہیں. تھنکنگ اینڈ سمبلائزنگ یہ 2 ایسپیکٹس ہیں جی. یعنی وہ سوچتا ہے اور اپنی سوچ کو بیان بھی کر سکتا ہے.
یہ دونوں ہی ایسپیکٹس ہیں، یعنی وہ لکھ کر، ایکٹ کر کے، وہ پرفارم کر کے، وہ پریزنٹیشن بنا کے اپنی فیلنگس کو، اپنی تھنکنگ کو سمبلائز کر سکتا ہے، وہ سمبلس کی صورت میں بیان کرتا ہے. یہ جو ورڈز آپ کے سامنے ہیں یہ اصل میں انسان کے بنائے ہوئے سمبلز ہیں وچ ہیو اے کونوٹیشن. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے چار ایسپیکٹس ہیں جو اس کے اندر موجود تھے. اس کے بعد ایک تیسرا ایسپیکٹ ہے جو اس کو ایک بلند حیثیت، بلندی کی حیثیت دیتا ہے، وہ ہے اس کی سیلف کانشیسنس اور اس کی کانشنس. جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا کچھ ہم جانتے ہیں دوسرے کریچرز کے بارے میں جو ہماری ظاہر ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں، اس کی حد تک انسانوں کا یہ خاصہ ہے. دس از ریلیٹڈ particularly to human beings that they are self-conscious and they have a conscience. We know what is right and wrong. It is not merely power which makes everything right. بٹ ہم جانتے ہیں کہ کیا لمٹس ہونی چاہیے، کسی کا کیا خیال رکھنا چاہیے. یہ سیلف کانشیسنس اور کانشنس، یہ دونوں چیزیں ان چار چیزوں کے ساتھ وجود میں آتی ہیں اور انسانیت وجود میں آتی ہے، انسان وجود میں آئے. یہ ایک انوائرمنٹ میں ہے، اس انوائرمنٹ سے اس کا ایک کنٹینیوس انٹریکشن ہو رہا ہے جی. وہ انوائرمنٹ سے امپیکٹ بھی ہو رہا ہے اور انوائرمنٹ کو امپیکٹ بھی کر رہا ہے. یہ دونوں ہی ایسپیکٹس ہیں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ جو چاروں چیزیں میں نے جان کی ہیں، الیکٹرو کیمیکل، سیلف موونگ، فیلنگ. سیلف موونگ کے اندر آپ کے اندر کی موومنٹ بھی شامل ہے، آپ کا ہارٹ چل رہا ہے، یور آٹونامک موومنٹ اینڈ یور بلڈ از سرکولیٹنگ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے ایسپیکٹس میں شامل ہے، اس کی موومنٹ کے ایسپیکٹس میں شامل ہے. فیلنگ، موٹیو، یہ اصل میں چار الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اٹ از ناٹ لائک انسان کسی موقع پر صرف الیکٹرو کیمیکل ہوتا ہے اور کسی موقع پر سیلف موونگ ہوتا ہے اور کسی موقع پر فیلنگ ہوتی ہیں اور کسی موقع، یہ سب چیزیں ایک انٹریکٹ بھی کرتی ہیں، یعنی انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر بھی ہو رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں مل کر اصل میں ہولسٹکلی دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں مل کر اصل میں انسانیت وجود میں، انسان وجود میں آ گئے. یہ مثال کے طور پر I would like to just take a couple of examples of this. آپ اگر آپ کی فیلنگ جو ہے کسی موقع پر انگزائٹی میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کا جو الیکٹرو کیمیکل بیلنس ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے، جو سیلف موونگ ایسپیکٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اندر کی جو موومنٹ چل رہی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. آپ کی تھنکنگ بھی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی تھنکنگ اگر ایسی ہو جائے کہ تھنکنگ ٹو مچ اباؤٹ سم تھنگ وچ از گیونگ یو انگزائٹی، آپ کی فیلنگز متاثر ہوں گی، آپ کے موٹیوز متاثر ہو جائیں گے، آپ کی موومنٹ جو ہے اندر کی موومنٹ متاثر ہوگی، آپ کی ایکسٹرنل موومنٹ متاثر ہو جائے گی اور آپ کا الیکٹرو کیمیکل بیلنس جو ہے وہ بھی متاثر ہو. یہ ایسا نہیں کہ ایک چیز ہے اور وہ اصل میں الگ الگ بہیو کر رہی ہے. یہ چار ایسپیکٹ الگ الگ بہیو کر رہے ہیں. یہ چاروں ایسپیکٹس ان سنک بہیو کرتے ہیں جنرلی. اینڈ دین دیز فور ایسپیکٹس کمبائنڈ ود سیلف کانشیسنیس اینڈ کانشنس which has to be recognized. کیونکہ اگر یہ سیلف کانشیسنیس اور کانشنس نہیں ہوگی تو پھر اصل میں ہم محض غلام ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سیلف کانشیسنس اور کانشنس ہے جو مجھے انسان کے درجے پر فائز کرتی ہے اور مجھے رسپانسبل بناتی ہے. ورنہ میں اپنی انوائرمنٹ کا پیدا کیا ہوا ایک نمونہ ہی ہوں، صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں. بٹ ناؤ دیٹ آئی ہیو دس سیلف کانشیسنیس اینڈ کانشنس، چنانچہ اب وہ چاروں چیزیں جو مجھے ایک ہول انسان بنا رہی تھیں، اب مجھے it allows me to interact with my environment, it allows me to take influence from my environment and influence my environment too. یہ ساری چیزیں اب اکٹھی ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک another very important aspect which is generally missed، وہ یہ کہ یہ جو کچھ انسان ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ اس وقت آپ ہیں. This is what you are at this moment. Now, whatever you are at this moment is a part of your past experiences. اس سب کچھ کے نتیجے میں آپ آج بنے ہیں. آپ کے کچھ تجربات ہیں، آپ کے کچھ ماڈلز ہیں. یہ ماڈلز آج نہیں بن رہے، یہ اصل میں آپ کا ماضی کا حصہ ہے. یہ ماضی، ہر ماضی، every moment that you have spent in your living conscious life has been an impact. یہاں تک پہنچانے میں وہ مددگار ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، دس از واٹ وی آر.
ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں. اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بھی assumptions ہیں آپ کی when we talk in let's say critical reflection میں یا ITC کی کلاس میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ assumptions جو ہیں وہ بنتی کیسے ہیں, وہ پاسٹ ایکسپیرینسز سے بنتی ہیں. وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی جنرلائزیشن ہیں, وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی کنکلوژنز ہیں جس سے ہماری assumptions فارم ہوتی ہیں, جس سے ہم فارم ہوتے ہیں, ایک طرح سے ہمارے مینٹل ماڈلز بننے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے پیٹرنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک رائے بناتے ہیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے متاثر ہو رہے ہیں کنٹینیوسلی. اینڈ دیر از نو وے آؤٹ آف اٹ unless we become conscious of the fact that we are being moved by our past experiences. اب اس کے بعد ایک آخری چیز جو ہمیں موو کرتی ہے وہ ہے ہماری فیوچر ایسپریشنز. یہ خود ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ہے. ہمیں عام طور پر یہ غلط فہمی رہتی ہے, عام طور پر رہتی ہے, ہم بہت کانشیس ہو جائیں تب بھی کچھ نہ کچھ رہتی ہے, ہمیں انگزائٹی میں مبتلا کرتی ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو کچھ اس وقت آپ کے اوپر گزر, آپ اس کے اندر جیسی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, آپ اس کے اندر اگر فیئر میں مبتلا ہوتے ہیں, کوئی آپ کو اندیشہ لاحق ہوتا ہے, تو اٹ از بیکاز یو ہیو این اسپائرڈ فیوچر. اس وقت جو کچھ ہے, مطلب یہ جو مومنٹ ہے, میں اس مومنٹ میں اپنے ماضی کا نتیجہ ہوں اور اپنے فیوچر کو اسپائر کر رہا ہوں. کوئی چیز جو میرے اسپائرڈ فیوچر کو مشکوک کرنا شروع کر دے, اس میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دے, it becomes a hindrance to reaching that point which I aspire to reach. کوئی بھی ایسی چیز وہ مجھے انگزائٹی میں مبتلا کرے گی, وہ مجھے فیئرفل بنائے گی, وہ مجھے اسٹریس دے دے گی. This is what is happening. This is the whole of what humans do. اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو ماڈل میں نے آپ کو شیئر کیا ہے, اس کو اصل میں کہتے ہیں سیمینٹک ٹرانزیکٹر ماڈل. ہم اپنے سمبلز کے ذریعے سے اپنی انوائرمنٹ سے ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انسان کا یہ ماڈل اصل میں یہ نہیں بتا رہا کہ انسان صرف کیا چیز ہے یا کیا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. What does people do? What does a human being do? What does a human being does? I mean, this is important to understand that یہ بیسیکلی ایک اس کے اندر کچھ ایسپیکٹس ہیں. نمبر 1 یہ کہ انسان کے اندر کیا ہے, اس کے یہ 4 ایسپیکٹس میں نے بیان کیے. اس کی سیلف کانشیسنس, اس کی کانشیس. انسان کی ایک انوائرمنٹ ہے جو اس پر ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہی ہے اور جس پر ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اگر 8-10 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ جو 8-10 لوگ ہیں ان سب کی انوائرمنٹ کسی نہ کسی پہلو سے یونیک ہے دوسروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے جی. ایوری بڈی, ان کا الیکٹرو کیمیکل اسٹرکچر بالکل یونیک ہے, ان کا سیلف موونگ اسٹرکچر بالکل یونیک ہے, ان کی فیلنگ, موٹیو, پرپزز یہ سب ڈفرینٹ ہیں. ان کی تھنکنگ اور سمبلائزنگ, ان کی بیک گراؤنڈ جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں اور ان کی فیوچر ایسپریشنس. اب آپ اس سب کچھ کو سامنے رکھیں اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ یونیک ایوری ون سٹنگ اوور دیئر از. آلموسٹ اگر آپ ان ساری چیزوں کو لے لیں تو پرابلی نتھنگ از کامن. ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے ہو سکتے ہیں, ایک ہی دنیا میں رہنے والے ہو سکتے ہیں, بٹ آلموسٹ نتھنگ از کامن آف دیز تھنگس. ٹھیک ہے جی. ہماری اسپیسیفک انوائرمنٹ سب سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ہماری پاسٹ ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہیں, ہمارے اسپائرڈ فیوچر ڈفرینٹ ہیں. اس ماڈل کو میں تھوڑا سا صرف اس لیے تاکہ آپ اس کی پکچر لے سکیں, میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ ہیومن بینگ از اے کمپلیکس سسٹم comprising number 1 a unique electrochemical structure, a self-moving, feeling and thinking and expressing organism. یہ ہمارا آرگنزم کی کوالٹیز ہیں اور یہ ساری ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں جی. انٹر ڈیپینڈنٹ کوالٹیز ہیں یہ ساری کی ساری. ایک کو چینج کریں گے دوسری چینج ہو جائے گی. اٹ از endowed with consciousness, self consciousness. وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت, یہ سیلف کانشیسنس کیا ہے اس کو بھی 1-2 الفاظ میں, ایک 2 جملے میں سمجھ لیجیے. ہم صرف سوچتے نہیں ہیں, ہم صرف دوسروں کو نہیں آبزرو کرتے, ہم اپنی سوچ کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں. وی آر کانشیس. ہمیں یہ ابیلٹی حاصل ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اس وقت رک کر اپنے آپ کو یہاں پہ بیٹھا ہوا امیجن کر سکتا ہوں. دس از واٹ آئی ہیو دی ابیلٹی آف ڈوئنگ. اس کو میٹا کوگنیٹو بھی کہتے ہیں جی. میں اپنی کوگنیشن کے بارے میں بھی کوگنیٹو ہو سکتا ہوں, یعنی میں اپنی سوچ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہوں. میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیوں سوچ رہا ہوں, اور یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے. میں اپنی تھاٹس کو اگر چاہوں تو کنٹرول بھی کر سکتا ہوں. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو مجھے سیلف کانشیس بناتا ہے. اور کانشیس کا مطلب یہ ہے
that I have a compass within me. میں اپنے اندر کچھ ویلیوز رکھتا ہوں، کچھ پرنسپلس ہیں، کچھ چیزوں کے ٹھیک اور غلط ہونے کے بارے میں مجھے یہ شعور حاصل ہے کہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یہ مجھے کچھ سوسائٹی سے میں نے سیکھا ہے، لیکن یہ اصل میں یعنی جو اصل پرنسپلس کی حد تک یہ میرے اندر ودیت شدہ ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، جس کو دوسرے صحائف میں بھی ہم جانتے ہیں کہ man wants to do to others as he wants them to do as he wants them to do to him. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ جو پرنسپل ہے اس کا، یہ اس کے اندر موجود ہے، یہ اس کے اندر ودیت شدہ ہے. وہ is endowed with self-consciousness and conscience, continually influencing and being influenced by its environment. And with abstracted memories، یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. مجھے اپنا پورا پاسٹ ایک ایک لمحہ اس کا نہیں یاد. کچھ ایبسٹریکشن ہیں جو میرے ساتھ ہیں. وہ جو ایبسٹریکشن ہیں وہ کس صورت میں ہیں؟ کنکلوژنز، جنرلائزیشن، انٹرپریٹیشن، ان صورتوں میں ہے. میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے. کچھ چیزیں اس کی مین چیزیں یاد ہیں، اس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، میں نے کنکلوڈ کیا اس کے بارے میں، جنرلائز کیا ہے، کچھ انٹرپریٹ کیا ہے، وہ میرے ذہن میں ہے. آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹلی دی ہول آف اٹ، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے میرے آج کی طرح ماضی میں بھی میں ایبسٹریکٹ ہی کرتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میری کچھ ایبسٹریکٹڈ ایسپریشنز ہیں فیوچر کے بارے میں. آپ اگر کبھی غور کریں گے تو فیوچر کے بارے میں بھی آپ کی کوئی پوری ڈیٹیل سینری نہیں ہم کریٹ کرتے، بلکہ کچھ ہم ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میٹ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر تک پہنچیں. اینڈ جنرلی وہ جو ایبسٹریکٹڈ ایسپریشنز ہیں اگر وہ ڈسٹرب ہوں تو وہ ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہیں، ہمارا اس موقع پر رسپانس خراب کر دیتی ہیں یا ڈفرینٹ کر دیتی ہیں جس سے ہم جو ہمارا ہونا چاہیے تھا. یہ ہے جی جو ایبسٹریکٹڈ ماڈل ہے. اگر اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ خود ایک ایبسٹریکشن ہے، یعنی یہ بھی ایک ایبسٹریکشن ہے انسانوں کے بارے میں. اس کو آپ نے سامنے رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اب یہ سمجھ میں آ جائے شاید ہمیں کہ وائی از اٹ دیٹ وی لک ایٹ دا سیم تھنگ، وی سی دا سیم سینیریو، وی ریڈ دا سیم بک اینڈ وی ڈیرائیو ڈفرنٹ کنکلوژن. ہم ایک ہی مووی، ایک ہی ایڈورٹیزمنٹ، ایک ہی کہانی پڑھتے ہیں اور اس سے ہمارے ڈفرنٹ ایبسٹریکشنز کیوں ہو جاتی ہیں. اور اس میں کوئی غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے، ہم سب ڈفرنٹ ہیں. کن کن پہلوؤں سے ڈفرنٹ ہیں میں نے وہ یہاں پہ آپ کو بیان کیے جی. یہ اس کو اگر سامنے رکھ لیجیے، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیجیے اینڈ سی اف یو کین انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ٹرائی ٹو ڈیسائفر. اس سے یہ ڈسرن کرنے کی کوشش کریں، اس سے یہ اٹک کرنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ، میں، آپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے پارٹنرز، ہمارے بچے، کیسے کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا کو ڈفرنٹ دیکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں. اس کو اپریشیٹ کرنے کا ماڈل ہے یہ، ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ایز ہیومن بینگز آر ایبسلیوٹلی یونیک بیکاز آف دیز فیکٹرز. تو میں اب حاضر ہوں جی، دس از واٹ آئی واز ٹارگیٹنگ ٹو کمیونیکیٹ ٹوڈے. انشاءاللہ ہم ادھر سے آگے اب جو چلیں گے وہ ٹائپس آف ایبسٹریکشن میں جائیں گے. یہ میں نے بیچ میں تھوڑا سا ایک روک کر ایڈ اس لیے کیا ہے کہ اب آپ کو ایبسٹریکشن اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک سوال کا جواب ضروری ہے دینا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان اتنی واسٹ قسم کی ڈفرنٹ ایبسٹریکشن کر لیتا ہے ایک ہی چیز کو دیکھ کے. So this is what we have today. I'll be available for your questions, anything that you want to اس کے بارے میں ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور کویشچن ہو تو میں آگے